السلام علیکم میرے پیارے پیارے بچوں. جی ہاں مجھے پتہ ہے بچے انتظار تو بہت کرتے ہیں، لیکن اب میں نے آپ کو پرومس کیا تھا کہ آپ کے ساتھ میں نے ایک چھوٹی سی سرپرائز اور دینی ہے آپ کو. وہ کیا ہے؟ وہ ہے ایک کہانی. یس بچوں میں بڑے دنوں سے کہانی نہیں سنی. تو کہانی کس کی ہے؟ سے چوہے میاں کی. چوہا تو پتہ ہے نا، ماؤس ہوتا ہے جو چھوٹا سا، اور آپ کو پتہ ہے گھڑی میں بھی ناچا تھا. وہی والا چوہا. پتہ ہے کیا ہوا؟ چوہا بیٹھا ہوا تھا اپنے گھر کے اندر، اور اس نے پتہ کیا کیا ہوا تھا؟ اس نے نیلے رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے. یہ دیکھو میں نے بھی آج نیلے رنگ کے کپڑے پہنے ہیں. آپ کو یاد ہے نا پچھلی دفعہ ہم لال پل سے گزرے تھے، لال رنگ، پھر پہ سے پیلا بنا تھا، پیلا پھول، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد آج ہو رہا ہے نیلا. نیلے کپڑے پہنے، اس نے بھی نیلی نکر پہنی تھی. چوہے صاحب بیٹھے بور ہو رہے تھے، اپنی امی کے پاس گئے. امی بہت گھر میں بزی تھی، بہت کام کری تھی، کچن میں کام کرنا تھا انہوں نے، کپڑے دھونے تھے، بہت سارا کام کر رہی تھی. تو وہ گئے اپنی امی کے پاس تو کہنے لگے، امی میں ذرا سامنے پارک میں سیر کروں. ماما کہنے لگی، دیکھو سیر تو تم کر آؤ، لیکن آگے نہ جانا، آگے جنگل شروع ہو جاتے اور جنگل میں بہت خطرناک جانور ہوتے، تو وہاں نہیں تم نے جانا. پرامس کرو تو پھر تم چلے جاؤ. نہیں امی میں نہیں جاؤں گا، میں بالکل نہیں جاؤں گا، بس میں ادھر سامنے پارک میں کھیل کے آ جاتا. اب جناب چوہے میاں نکلے اپنے گھر سے، ٹھیک ہے جی، خوب نیلے رنگ کی انہوں نے نکر شکر پہنی، تیار شیار ہو کے، اور جناب اپنے بال شال بنا کے بڑے ایسے ٹپ 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 کرتے جا رہے ہیں. ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، اوپر نیلا آسمان ہے، ہاں جی، موسم بڑا اچھا ہے، خوش کھیل رہے ہیں. بال بھی ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا، کبھی اس کو ایسے کک لگا رہے ہیں، کبھی کچھ کر رہے ہیں، کبھی کچھ حال رہے ہیں. کرتے انہیں خیال ہی نہیں رہا، بال کو جو ایسے پھینکا وہ تو چلا گیا جنگل کی طرف. کہنے لگا اب کیا کروں، امی سے تو پرومس کیا تھا جنگل نہیں جاؤں گا، بال تو لے کے آنا ہے نا، اب کیا کروں. سوچ کیا کروں، بال لاؤں کہ نہ لاؤں. پھر اس کا دل کا تھا میں بال سے کھیلوں. اس نے کہا چلو میں بھاگ کے بال لے کے نا واپس آ جاتا ہوں. اب جو وہ ایسے کر کے بھاگا، اندر گیا جنگل کی سائڈ پہ، تو اسے دیکھا ایک گولڈن کلر کا بڑا پیارا سا کارپیٹ سا پڑا ہوا ہے ایسے کر کے، اور بڑا فر ہے اس کے اوپر، اور بڑا پیارا سا بال ہی بال لگ رہے ہیں، نرم سا. اس نے کہا یہ کیا چیز ہے؟ وہ اس کے اوپر جناب چڑھ گیا. پتہ ہے وہ کیا تھا؟ وہ تو شیر تھا، وہ سو رہا تھا ایسے کر کے. اتنا بڑا شیر گولڈن کلر کا تھا. چوہے میاں کو تو پتہ ہی نہیں ہے کیا ہے، اس کے اوپر جناب کھیل رہے. اب اس کو اس کی گردن پہ آیا، ایسے کیا، شیر کرتا یہ تو کوئی چیز ہے. دوسری طرف جا کے اس نے ایسے کیا، شیر کرتا. وہ پھر ڈر کے تھوڑا ادھر ہوا، لیکن اس کے اوپر خوب اس نے ڈانس کیا، بڑا سے مزہ آ رہا تھا، نرم. اسے لگا یہ جیسے میں اس کے اوپر جمپنگ پیڈ، اس کے اوپر جمپ کروں گا، ایسے بڑا مزہ آ رہا تھا اس کو نا، نرم اس کے پیٹ کے اوپر واک. چوہا بڑی گہری نیند سو رہا تھا، اسے تھوڑی گدگدی بھی ہو رہی تھی ایسے کر کے. جب وہ ایسے کر رہا تھا نا، تو تھوڑی دیر کے بعد وہ چوہا پیا جو نا دوبارہ شیر کے کان کے پاس آیا. اس کے کان کے پاس آ کے جو اس نے ایسے چھلانگ لگائی، تو شیر میاں کی تو آنکھ کھل گئی ایسے کر کے. اس نے کہا اب جو اٹھے شیر میاں، اب چوہے کو پتا چلا کہ مر گیا. شیر نے تو اس کو ایسے کر کے ہاتھ میں پکڑ لیا، اور ایسے دیکھو اب چوہا تو کانپ رہا. شیر انکل مجھے معاف کر دے، میں نے اپنی امی سے پرومس کیا تھا، میں واپس جانا چاہتا ہوں اپنے گھر، پلیز مجھے کھانا نہیں. شیر اس کو دیکھتا کہتا ہے تم چھوٹے سے چوہے، تم نے میری نیند خراب کر دی، تم یہاں سے لینے کے آئے تھے، بس غلطی ہو گئی، آپ مجھے معاف کر دیں، میرے کھانے سے آپ کی بھوک تھوڑی ختم ہو جائے گی، پلیز مجھے نہ کھائیں.
مجھے نہ کھائیں، اور جو میری تم نے نیند خراب کی اس کا کیا ہوگا؟ بس میں سوری کر رہا ہوں نا، مجھے معاف کر دیں، میں دیکھے چھوٹا سا ہوں لیکن آپ مجھے معاف کریں گے، میں بھی کبھی آپ کے کام آؤں گا۔ تم میرے کام آؤ گے، اتنی سی تم چیز ہو، تم میرے کیا کام آؤ گے؟ میں شیر ہوں، جنگل کا بادشاہ ہوں، چلو جاؤ، میں نے تمہیں معاف کیا، کام آؤں گا، بڑا کام آئے گا، بھاگو یہاں سے۔ آپ تو جناب چوہے نے دوڑ لگائی، سیدھا گھر میں گھسا، سانس چڑھا، ہائے ہائے ہائے، مر گیا مر گیا مر گیا۔ ماما نے پوچھا کیا ہو گیا؟ کہنے لگا ماما غلطی ہو گئی، بال لینے چلا گیا، آگے جنگل تھا، میں نے آپ کی بات نہیں مانی، مشکل سے میری جان بچی ہے جنگل سے، وہاں تو شیر تھا، شیر تھا۔ ماما کہتی وہی شکر میرے بچے تم بچ گئے، دیکھو ماں کی بات مانا کرو تم لوگ، میں نے منع کیا تھا ادھر نہیں جانا، اگر وہ تمہیں کھا لیتا میں تمہیں کہاں سے لیتی؟ بس ماما غلطی ہو گئی، آئندہ سے کبھی میں ایسی غلطی نہیں کروں گا، نہیں کروں گا۔ اب جناب امی نے کہا چلو ٹھیک ہے، آؤ بیٹھو کچھ کھاؤ پیو، اس کے ہاتھ واتھ دھلائے، اس کو کچھ کھلایا، اس کو سو گیا، ڈر گیا تھا نا، سو گیا، تھک بھی گیا تھا بیچارہ۔ اب کیا ہوا، کچھ دنوں کے بعد اب جو چوہا تھا نا وہ اپنے پارک میں ہی کھیل رہا تھا، باہر کھیل رہا تھا، اس نے دیکھا کہ ایک بڑی سی گاڑی ہے اور اس میں 4 آدمی بیٹھے، شکاری، شکار کرتے ہیں نا لوگ، جا کے جانوروں کو پکڑ لیتے ہیں، کبھی ان کو چڑیا گھر زو میں لے جاتے ہیں، کبھی ان کا شکار کرتے ہیں، ان کو اس کو پکا کے پھر کھا لیتے ہیں جو چھوٹے جانور ہوتے ہیں، اور کبھی پکڑ کے بڑے جانوروں کو ادھر لے جاتے ہیں چڑیا گھر میں، زو میں۔ اس نے دیکھا کہ گاڑی تو آئی ہے، اب اس کو شیر کی آواز آنی شروع ہوئی۔ اب وہاں پہ پتہ کیا ہوا، وہ شکاری گئے، انہوں نے کیا کیا، وہاں جو شیر بیٹھا تھا نا وہی والا، اس کے اوپر ایک ایسے کر کے جال ڈال کے اس کو بند کر دیا۔ اب وہ جال بند ہو گیا اور شیر اس کے اندر پھنس گیا۔ اب شیر تو پریشان ہو گیا، اب وہ آوازیں دے رہا ہے میری مدد کرو، میری مدد کرو، مجھے نکالو پلیز، میری مدد کرو، یہ مجھے پکڑ کے لے جا رہے ہیں۔ کوئی اس کی آواز نہیں سن رہا، لیکن چوہا جو تھا نا اس کے کان بڑے تیز تھے، اس نے دیکھا شیر کی آواز آ رہی ہے، وہ بھاگا، اس نے کہا یہ تو وہی شیر ہے جس نے مجھے چھوڑا تھا، جس نے مجھے معاف کیا تھا، میں دیکھتا ہوں اسے کیا مسئلہ پڑ گیا۔ بھاگا 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 تو اس نے دیکھا کہ شیر کے اوپر ایسے جال پڑا ہوا ہے، رسی کا بنا ہوا تھا، اور اس میں وہ بند تھا۔ اس نے کہا شیر انکل فکر نہ کریں، میں آ گیا ہوں، میں آپ کی ہیلپ کروں گا، آپ کی مدد کروں گا۔ پھر تم چھوٹی سی چیز ہو، تم میری کیا مدد کرو گے؟ اتنے سے تم ہو، کیا کر لو گے تم میرے لیے؟ شیر انکل میں اتنا سا ہوں، بیکار نہیں ہوں، مجھے اللہ نے بڑے تیز دانت دیے ہیں، میں ابھی آپ کا یہ سارا جال ایسے کر کے کاٹ دوں گا اور آپ نکل آئیں گے، دیکھیے گا۔ شیر کو کوئی سمجھ نہیں، اس نے کہا ایسے ہی مار رہا ہے، اس کو کچھ پتا نہیں ہے، ایسے ہی بولی جا رہا ہے، ہیرو بن رہا ہے بڑا، اتنا سا تو ہے۔ لیکن جناب چوہے نے نا اپنے دانتوں کے ساتھ جو کاٹنا شروع کیا نا، ایسے جال کو ایسے کر کے ایسے کر کے ایسے کر کے، وہ تو کھل گیا اتنا۔ جب وہ اتنا کھلا باقی شیرنیوں نے ایسے زور لگایا، باہر نکل آیا۔ اس نے کہا اللہ تیرا شکر ہے میں بچ گیا ان شکاریوں سے۔ اس نے کہا چوہے کو ایسے ہاتھ میں کہا بہت شکریہ چوہے، لیکن سوری، میرا خیال تھا کہ چھوٹی چیز بیکار ہوتی ہے، لیکن تم نے میری مدد کی۔ اس نے کہا دیکھا نا شیر انکل، میں نے آپ سے کہا تھا نا، اگر آپ نے مجھے معاف کیا، میری جان بخش دی، مجھے جانے دیا، میں نے بھی آپ کی مدد کر دی نا۔ اللہ نے کسی چیز کو بیکار نہیں بنایا، چاہے وہ چھوٹا ہے چاہے وہ بڑا ہے۔ تو اس طرح شیر اور چوہے کی دوستی ہو گئی، اور پھر چوہے میاں صحیح ہیرو بن کے اپنے گھر گئے جناب، ایسے ایسے کرتے، اور شیر نے بھی اس کو بہت شاباش دی تھی۔ گھر جا کے اس نے اپنی ماما کو بتایا کہ میں نے وہ جو شیر انکل تھے نا جنہوں نے مجھے معاف کیا تھا، آج میں نے بھی ان کی ہیلپ کی ہے۔ تو پھر امی نے بھی اس کو پیار کیا، اسے کہا شاباش بیٹا، اگر کوئی مصیبت میں ہوتا ہے تو اس کے کام آتے ہیں۔
ٹھیک ہے نا بچوں؟ تو آج تو ہم نے چے چچا سے اتنی زیادہ اچھا فن کر لیا ہے نا، اب سب نے تالی بجانی ہے، بجاؤ جلدی سے۔ ویری گڈ، چے کی کہانی پسند آ گئی ہے، اور اب آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ میں نے آپ کو کیا کہنا ہے۔ ہاں جی، میں نے کہنا ہے ٹن والی گھنٹی بجاؤ اور مجھے سبسکرائب کرو، اور پھر ملیں گے۔ خدا حافظ۔